محمد والے محمد باواز بلند صلوات۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، مشہور و معروف آیت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن اور انسانوں کو اگر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو اس کے لیے جب تک اس میں مقصد نہ ہو کوئی بندہ وہ کام نہیں کرتا، حتیٰ کہ ایک قدم بھی ہم بغیر غرض و غایت کے، بغیر ہدف و مقصد کے ہم نہیں اٹھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اتنی مخلوق کو پیدا کیا ہے، کیا اس کو کسی بغیر مقصد کے پیدا کیا ہے؟ اب ہم سوچیں یا نہ سوچیں، اللہ نے اس کا خود جواب دیا ہے کہ میں نے اگر جن و انس کو پیدا کیا ہے تو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ غرض خلقت انسانیت اللہ کی بارگاہ میں عبادت ہے۔ انسان کا ہر لمحہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری عبادت میں گزارے، یعنی یہ نماز پڑھ لینا یہ بھی اللہ کی عبادت میں سے ایک عظیم عبادت ہے کہ یہ تو فرض کی گئی نا، اس میں تو کوئی کمی کوئی بندہ چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ زندگی میں نہیں پڑھی تو مرنے کے بعد اولاد پہ واجب ہے کہ وہ ادا کرے یا کرائے۔ تو لہذا اللہ کی بارگاہ میں انسان صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا یہ بھی عبادت میں سے ہے، لیکن کیا فقط یہی عبادت ہے؟ کہا یہ بھی نہیں ہے۔ زکوٰۃ بھی سب سے جو بڑی عبادت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے انسانیت کی خدمت۔ کہا کہ کسی بندے کو اگر دیکھنا ہے تو اس کے زیادہ سجود و قعود کو نہ دیکھو، بلکہ اس کے لین دین کو دیکھو کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ لمبی نمازیں پڑھنا اس کی عادت بن چکی ہو، تو یہ اپنی جگہ پہ عبادت ہے، یہ تو واجب ہے، ادا کرنی ہے۔ مگر کچھ عبادتیں وہ ہیں جن کے بارے میں ہمیں معرفت بھی نہیں ہے، جبکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ عبادت جو کرنی ہے جب تک بغیر معرفت کے نہیں ہوگی اس کا لطف نہیں آئے گا۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں معرفت کے لیے 5 قوتیں عطا کی ہیں۔ سب سے پہلے کون سی قوت ہے؟ قوت باصرہ، ہم دیکھ کے پہچانتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ پھر کیا ہے؟ قوت ذائقہ، ہم چکھ کے پہچانتے ہیں کہ اس کا ذائقہ کیا ہے۔ قوت سامعہ، بندہ سن کے پہچان لیتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی تلاوت ہے کی آواز آ رہی ہے، یا اور کوئی مجلس کی آواز آ رہی ہے، یا کہ یہ اور آواز ہے، تو یہ اللہ نے ہمیں قوت دی ہے پہچاننے کے لیے۔ اس کے بعد قوت لامسہ، انسان جو ہے وہ مس کر کے پہچانتا ہے، اور ایک قوت شامہ، انسان سونگ کے پہچانتا ہے۔ یہ 5 قوتیں اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو دی ہیں دنیا میں معرفت کرنے کے لیے، دنیا میں ایک چیز کو پہچاننے کے لیے۔ اللہ نے زبان دی کہ جو ہے انسان اس کا ذائقہ چکھے، اللہ نے ناک دیا تاکہ بندہ سونگ کے پہچان سکے، اللہ نے آنکھیں دی تاکہ بندہ دیکھ کے پہچان سکے، اللہ نے انسان کو کان دیے کہ بندہ سن کے پہچانے، اور اس کے بعد اللہ نے ہاتھ دیے تاکہ بندہ مس کر کے، جس طرح ڈاکٹر پہچانتا ہے، طبیب پرانے زمانے میں پہچان کے نبض سے انسان کی مرض کو بتا دیتے تھے۔ تو یہ 5 قوتیں اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں تاکہ وہ دنیا میں پہچان سکے۔ تو کیا پروردگار تیری معرفت کے لیے بھی یہی کافی ہے؟ اللہ کو بھی انہی 5 کے ذریعے پہچاننا ہے۔ کہا ان 5 کا مرکز عقل ہے،
اگر عقل ہے تو انسان کی آنکھ کام کرے گی، اگر عقل سلیم و سالم ہے، دماغ صحیح ہے تو بندے کے ہاتھ بھی صحیح عمل کرے گا، اگر زبان بھی صحیح نتیجہ دے گی، ہاتھ بھی صحیح نتیجہ تبھی دیں گے جب انسان کے اندر وہ عقل ہے، اور جب عقل نہ رہے تو پھر وہ ہاتھ ہوتا ہے لیکن کام نہیں کرتا، زبان ہوتی ہے لیکن وہ اس طرح کام نہیں کرتی جس طرح کرنا چاہیے، انسان کی آنکھیں تو ہوتی ہے لیکن جو معرفت کرنے کا حق ہے وہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے سے پوچھتے ہیں کہ پروردگار تو نے جو ہمیں عقل دی ہے، اب ہم لاکھ کہیں کہ اے عقل تو یہ ان 5 کی قوت کا اصل مرکز عقل ہے، ایسے ہی ہے نا، عقل ہوگی تو اب کام کرے گی نا، تو کہیں گے کہ اے عقل تو سامنے آ، ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب عقل کہے گی کہ میں ظاہر ہونے والی چیز نہیں ہوں، میں دیکھنے والی چیز نہیں ہوں، اگر مجھے دیکھنا ہے تو ان 5 کے ذریعے دیکھو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو جائے، فخلقت خلقا فخلقت محمدا، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی معرفت کے لیے یہ 5 چیزیں نہیں دی بلکہ میں نے محمد کو خلق فرمایا ہے۔ جس طرح عقل سامنے نہیں آتی، اپنی معرفت کا ذریعہ ان 5 قوتوں کو بتایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ، میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو جائے، میں پہچانا جاؤں، تو میں نے نور محمد کو خلق فرمایا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فَخَلَقْتُ خَلْقًا، میں نے ایک مخلوق کو خلق فرمایا کہ وہ مخلوق جسے دیکھتے جاؤ گے اللہ کو پہچانتے جاؤ گے، جو ظاہری طور پہ رسول خدا کا ایک نور تھا مگر حقیقت میں وہ 14 کا نور تھا، کہ انہیں دیکھتے جاؤ۔ اللہ نے اپنی معرفت کے لیے، اور مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یعنی ہمارا رب کو پہچاننے، رب تک پہنچنے کے لیے کہ جو عبادت کی جائے اس کی معرفت ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ ہم زبان سے کون سے لفظ اختیار کریں، جب دعا مانگیں تو اس کے معنی پہ غور ہو کہ کس پروردگار سے ہم مانگ رہے ہیں، اور وہ پروردگار جس کی بارگاہ میں مولا کائنات امیر المومنین صبح کے وقت اللہم صلی، وہ مولا اپنے بارگاہ الہی میں آیا، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میں علی تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں، اور نہ علی پروردگار تیری عبادت جہنم کے خوف سے کرتا ہوں۔ اگر جنت کے لالچ میں کروں تو یہ کس کی عبادت ہے؟ ایک مزدور کی عبادت ہے، کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ عبادت کی اب مجھے اجرت ملے گی۔ ہماری نمازیں اسی لیے کہ ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے یہ مل جائے، کہ یہ فقط نماز کے وقت نہیں، جب چاہیں آپ بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا طلب کریں۔ کہا کہ یہ تو ایک اہم وسیلہ ہے کہ ہم باوضو بھی ہوتے ہیں، مسجد میں بھی ہوتے ہیں اور نماز بھی ادا کر رہے تو اس سے بڑا اور مقام کیا ہوگا کہ دعا جو ہماری قبول ہو جائے۔ اور دعا کی قبولیت میں لیے ہمیں کہا کہ پہلے بھی درود پڑھو رسول خدا کی ذات پہ، اور بعد میں بھی درود پڑھو، درمیان میں دعا مانگو۔ کہا اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ کہا کیوں؟ کہا جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں پہلی بھی دعا قبول کروں اور آخری بھی کروں اور درمیان والی نہ کروں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی۔ تو مولا فرماتے ہیں اگر جنت کے لالچ میں
میں عبادت کروں تو یہ کس کی عبادت ہے؟ بولیے گا، غلام کی۔ ایک مزدور کی عبادت ہے اور جہنم کے خوف سے کروں تو یہ کس کی عبادت ہوگی؟ فرمایا یہ مزدور کی عبادت ہے۔ بلکہ علی نہ جنت کے لالچ میں نہ جہنم کے خوف سے، بل وجدت اہلا للعبادہ، بلکہ میں علی نے تجھے لائق عبادت پایا۔ اللہ تو یہ ہم نے ان کو مانا ہے جو 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا کہ مولا کہ آپ کی عبادت زیادہ ہے یا آپ کے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی؟ کہ وہ تو 1000، ان کے مشہور ہے کہ 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے ایک دن۔ ہر امام وہ عبادت میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ 1000 رکعت، کیونکہ امام ہوتا ہی وہ جو سب سے زیادہ عابد ہو۔ لیکن اس امام کا نام کیا ہے؟ سجاد، یعنی بہت زیادہ سجدے کرنے والے۔ اور لقب کیا ہے؟ زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت۔ اور دوسرا کیا ہے؟ سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے سردار۔ اب جو بھی سجدہ کرے گا اس کے سردار ہیں امام زین العابدین۔ جو بھی عبادت کر رہا ہوتا ہے اس کے زینت کون ہے؟ ہمارے چوتھے امام۔ لیکن قرآن میں انبیاء کو عابدین کہا، ملائکہ کو ساجدین کہا، یعنی کیا عظمت ہے چوتھے امام کی کہ جب گروہ انبیاء میں جائیں گے تو ان کی زینت بن کے جائیں گے، اگر گروہ ملائکہ میں جائیں گے تو ان کے سردار بن کے جائیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ مولا آپ کی عبادت زیادہ یا آپ کے جد کی؟ اس وقت میرے مولا فرماتے تیور بدل گئے، کہا کہ تو نے یہ نہیں سنا کہ پیغمبر اسلام نے، ہماری جد نے میرے مولا کائنات کے بارے میں کیا فرمایا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقل ہے، کہ علی کی ایک ضرب دونوں جہانوں کی عبادت سے افضل ہے۔ کہا جس علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے بڑھ جائے اس کی باقی عبادت کی کیا اہمیت ہوگی؟ کہ علی علیہ السلام کی ایک ضرب، غور کیا آپ نے کہ ثقلین کی عبادت سے افضل، دونوں جہانوں کی، کہ یہ ان کو امام ہم نے مانا کہ جو معصوم ہے۔ اور یہ القاب ہم نہیں دیتے بلکہ یہ تو رسول خدا کی زبانی اللہ کی طرف سے عطا ہوئے۔ اور رسول خدا جن کا لقب صادق ہے، خاتم النبیین، ہمارے آخری نبی کا لقب صادق ہے، اور ایک ہمارے چھٹے امام کا لقب صادق ہے۔ انبیاء کو القاب ملے، اولیاء کو ملے، اوصیاء کو ملے۔ ہمارے 12 ائمہ میں سے ہر امام کا ایک علیحدہ علیحدہ لقب ہے، لیکن چھٹے امام اور رسول خدا کے دونوں کو صادق کا لقب دیا گیا۔ یعنی اپنا ایک بندہ اگر کوئی لقب دے دے تو وہ اور بات ہوتی ہے، لیکن مقام بلندی وہی ہوتی ہے کہ جہاں پہ دشمن تعریف کرے۔ رسول کی ذات کے مخالف لوگ تھے، رسول کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، مشرک تھے، مگر نبی کو صادق اور امین مانا۔ یہ کب لقب ملا؟ جب آپ ابھی خاموش تبلیغ فرما رہے تھے، یعنی ابھی آپ نے علال اعلان اظہار نبوت نہیں کیا۔ آپ کی ذات کے دشمن جو بنے وہی آپ کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے۔ حالانکہ صداقت کا تعلق گفتار سے ہے، امانت کا تعلق کردار سے ہوتا ہے، اور علم کو پھیلانے کے لیے جو منصب الہی ہوتا ہے وہ آگے علم بڑھانے کے لیے، دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے ہمیشہ 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک علم ہونا ضروری ہے اور دوسرا انسان کا کردار ہونا ضروری ہے۔ جب کردار بلند ہوگا تو کوئی نظر نہیں اٹھائے گا۔
علم ہوگا تو جواب دے گا. مگر جب ہمارے نبی کے پاس لوگوں نے صادق اور امین کا لقب دیا، میں کہوں گا صداقت کا تعلق گفتار سے ہوتا ہے، امانت کا تعلق کردار سے ہوتا ہے. تو پروردگار جس کی گفتگو کو اللہ تعالیٰ نے صداقت کا کہا کہ نبی صادق ہے اور امین بھی ہے، صداقت کا تعلق گفتار سے ہوتا ہے. تو جس کی گفتگو کو خالق ایمان بنا دے اس میں نسیان نہیں آتا، اور جس کے کردار کو خالق قرآن بنا دے اس میں ہذیان نہیں آتا. ہمارے نبی کی ذات کے دشمن مگر لقب صادق کا دیا. اور اسی طرح جب بنی عباس اور بنی امیہ ایک دوسرے کی مخالفت کر رہی تھی، وہ اس کو جھوٹا کہتا تھا تاکہ پتہ نہ چلے کہ ان میں سچا کون ہے. اب وہ فیصلہ اس کے پاس جاتا تو بنی امیہ کہتی کہ بنی عباس جو ہے وہ غلط کہہ رہی ہے، وہ جھوٹ بول رہی ہے. وہ بنی امیہ کے بارے میں یہ کہتے، مگر جب فیصلہ نہ ہوتا تو دونوں مجبور ہو کے آتے کہ آؤ اس کے پاس جاتے ہیں جس کا فیصلہ نبی کا فیصلہ ہے. اور صادق کا لقب دیا گیا کہ یقیناً امام نے بتا دیا کہ یہ امام ہمیشہ وہی ہو سکتا ہے جس کے کردار میں کوئی تضاد نہ ہے. اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، کہ ان کے کسی لفظ میں تضاد نہیں پایا جائے گا. اور اسی طرح امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک وقت ایک بندہ ایسا تھا جس نے کچھ کیڑے مکوڑے حشرات پیدا کیے مٹی کے اندر، اور اس کے بعد لوگوں کو آ کے بتا رہا ہے کہ دیکھو کہ میں نے ان کا خالق کو، ان کو میں نے پیدا کیا حشرات کو. اب تعجب کرنے لگے لوگ کہ یار تم نے اس کیڑے مکوڑے پیسے پیدا کر لیا. اب اس نے لوگوں کے اندر، اور جن کا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہوتا، وہ جلدی سے اس کی بات کے قائل ہو گئے. بات بڑھتی گئی تو ایک بندہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا. صاحب مناقب لکھتے ہیں کہ جعد بن دینار نے وہ آ کر جو اعلان کیا کہ میں ان کا خالق ہوں. اس وقت امام نے کہا کہ اس کو لے آؤ. کہا اگر زیادہ ہی بڑھ گیا تو لوگ اللہ کی توحید کو چھوڑ دیں گے، اسلام خطرے میں ہے. امام نے فرمایا اس کو بلاؤ. جب بلایا گیا کہا کہ تو خالق ہے؟ کہا جی. کہا ان حشرات کو میں نے پیدا کیا ہے. کہا اچھا. اب امام نے کہا کہ یہ بتاؤ ان کی تعداد کتنی ہے؟ کہا یہ تو میں نہیں جانتا. امام نے فرمایا اچھا یہ بتا دے کہ ان میں نر کتنے اور مادہ کتنے ہیں؟ کہا یہ بھی نہیں جانتا. کہا اچھا ان میں سے جو مشرق کی طرف جا رہے انہیں کہہ جو مغرب کی طرف آ جائے، اور مغرب والے کو سے کہو کہ مشرق کی طرف آ جائے. وہ کہتا ہے یہ کون کر سکتا ہے؟ کہا کہ پھر تو خالق کیسا ہے؟ کہا کہ تو جو نہ ان کی تعداد جانتا ہے، نہ تو قدرت رکھتا ہے، نہ تجھے نار و مادے کا علم ہے. کہا اچھا پھر کون جانتا ہے؟ کہا اچھا پھر عبد خدا کا نظام دے. میں کہوں گا کہ چونکہ امام اولی الامر ہوتا ہے، اب جیسے امام نے اس کو امر دیا، نار علیحدہ ہو گئے، مادہ علیحدہ ہو گئے. مشرق والے مغرب جا رہے تھے اور مغرب والے مشرق کی طرف جا رہے تھے. اور یہی ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. امام کا ایک شاگرد تھا جو بہت تعداد آپ جانتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے جو ایک بہت بڑی یونیورسٹی بنائی، اور بڑے بڑے دانش جن کو امامت کا بھی عہدہ ملا، اور کچھ ان کی جد کے قائل ہو گئے، انہیں خلافت کو عہدہ مل گیا. بھئی جس کے شاگرد امام بن جائیں اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں. میں کہوں گا کہ جس کو چھٹے امام ہلاکت سے بچائیں وہ لوگوں کا امام بن گیا، اور جو اس کے بڑا مولا کائنات نے بچایا پتہ نہیں کون سمجھا کہ نہیں، اور اس کو خلافت مل گئی. کیا یہ مقام ہے ہمارے اس امام کا؟
اور ایک دن وہ محفل دسترخوان پہ بیٹھے تھے، چھٹے امام کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ مولا آج تو بڑے لذیذ کھانے ہیں، پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ کہا کہ تجھے کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں نہیں کہہ رہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت والے دن تجھ سے نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کہا دیکھا نا کہ یہ کھانا اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ جب اس کا سوال کرے گا اس وقت میرے مولا فرماتے ہیں اگر دنیا میں کوئی غریب سے غریب بھی کھانا کھلائے تو وہ حساب نہیں لیتا، اللہ تو اتنا بڑا کریم ہے۔ کہا کہ پھر یہ نعمت سے کیا مراد ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں ارے اس نعمت سے مراد یہ کھانا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، جس کے لیے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ نے دین اسلام کو آج اکمل بنا دیا۔ اور وہ غدیر کے میدان پہ اللہ نے ولایت اور آل محمد کی محبت کا سوال، اس لیے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ جب اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی مودت، ولایت علی دل میں آ جاتی ہے تو پھر انسان کو عبادت کا لطف آتا ہے، کیونکہ پھر اس کی نماز نہیں ہو رہتی بلکہ وہ نماز الصلاۃ معراج المومن بن جاتی ہے۔ اور جب چھٹے امام سے آخر وقت میں پوچھا گیا کہ مولا کچھ وصیت فرمائیے، تو مولا نے کیا فرمایا؟ کہا کہ وہ بندہ ہماری شفاعت کا خواہش مند نہ رہے جس نے نماز کو خفیف سمجھا، کہ آج نہیں تو ابھی نہیں تو کل پڑھوں، کہ جس نے نماز کو ہلکا سمجھا۔ کہا کہ یہ نماز ایسے نہیں، یہ تو مومن کی معراج ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔